آپ کا پورا نام؟ الیاس شرف الدین۔ اچھا، نام تو جانتا ہوں اور بہت کچھ پڑھتا ہوں آپ کو، الحمدللہ سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھ کر کے اور حکمت اور موعظۃ حسنہ سے جو آپ اپنا خطاب کر رہے ہیں اس میں مزید آپ کو اور توفیق دے، آمین۔ میں ہمارے دوست الیاس شرف الدین صاحب سے ابھی ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں ان کو ٹی وی چینلز پہ دیکھتا رہا ہوں، ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا فرمائے، آپ کے بیان میں زور عطا فرمائے۔ بہرحال آپ کو الیاس بھائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، صحت دے، اور الحمدللہ ان نوجوانوں کو جو آپ کے ہیں اللہ کے فضل سے بچے، بڑی ہی معقول بات ہے، بڑی ہی خوبصورت تلاوت ہے، عربی کا تلفظ پروننسیشن بفضل اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو توحید کی طرف اور پھر سنت رسول کی اتباع کی طرف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہمیشہ چھوٹے بڑے کا سب کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قائم دائم رکھے، صحت دے، آپ کا سایہ ان بچوں پر زیادہ دیر تک رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ہر دم سرگرم رہتے ہیں دینی کام اور صحیح قرآن و سنت کی دعوت پیش کرنے کے لیے، بہت اچھا جذبہ ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا، ابھی چند سال پہلے ماضی کی طرف جائیں تو ہمارے ہندوستان میں ایسے ایسے علماء تھے جو مرد خلائق سے ہر علم میں، حدیث میں، تفسیر میں، نحو میں، بلاغت میں، پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون مرجع ہے علم میں، تو ایک نہیں کئی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس وقت یہ حال ہے کہ اگر پوچھا جائے علم حدیث جو ہمارا سر الیاس ہے، جس پر ہم فخر کرتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب سے حدیث مبارکی کے بعد اگر کوئی مرجع حدیث میں کوئی پوچھتا ہے کہ حدیث میں مرجع اس وقت کون ہے تو ہم کو بالکل چاروں طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اور ایک چیز جو ہے ہم پر فٹ آ رہی ہے جو بخاری مسلم روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو ایسے اٹھا نہیں دے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر کے اس علم کو ایسا ایسا اٹھا، وہ وقت آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری طلبا سے اپنے یہاں میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ادارہ قائم کیا ہوں، اور وہاں لوگوں نے بہت شکایت کی کہ بس جیسے ہوتا ہے نا کہ انگریزی ہمارے کو، میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خلا پیدا ہو گیا ہے، اچھے علماء نہیں مل رہے ہیں، جو علماء نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو عمل کہاں سے آئے گا، اور جب عمل نہیں ہوگا تو لوگوں کو دعوت کیا دیں گے۔ اور جیسے ابھی اسپیچ میں الیاس بھائی کہہ رہے تھے کہ کتابی دنیا سے ٹیکنالوجی میں آنے کی ضرورت ہے، ہاں، کیونکہ کتاب آج 1% پڑھتے ہیں تو 99% جو ہے نا موبائل کی دنیا اور ویب سائٹ کی دنیا میں ہے۔ تو علماء کا جو پلیٹ فارم بنا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب رہے گا، اور مدینے میں ماشاءاللہ علماء کے یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے علم اور دعوت سے زیادہ عمل سے ہے، تو اس لیے علماء کو باعمل ہونا چاہیے، اپنے حسن کے اخلاق اور حسن عمل سے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ لوگ جو ہے لوگوں کے عمل کو دیکھ کر کے وہ دعوت کو تبلیغ اس لیے نہیں کرتے، وہ اپنے عملی کردار سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتے تھے۔ اس لیے علماء کو ضرورت ہے کہ پہلے وہ جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اس لیے کہتا ہے کہ علم کے محفوظ رکھنے کے 4 ذرائع ہیں۔ جی، پہلے کیا ہے؟ حسن الالقاء، حسن استماع، غور سے سننا، کان اصغاء کی غور سے بات سننا، اور تیسرے کیا ہے؟ سننے کے بعد جو ہے خاموش رہنا۔ پہلے جو ہے کہ استاد کے پاس گئے تو خاموش رہیں، پھر اس کے بعد اس کی بات کو غور سے سنیں، پھر جو سنیں اس کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس سے زیادہ عملیہ ہے کہ اس پر عمل کریں۔ 5واں آخری چیز ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ مرجع علماء پھر سے کھڑا کر دے،
आप लोग खड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारे को आलिम समझ रहे लोग वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाता तो समझ रहे ना प्लीज। कोई सर्टिफिकेट से नहीं होता है। हमारे सहाबे किराम के पास कौन सी सर्टिफिकेट थी? बड़े बड़े उलमा जो हमारे गुजरे हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं थी। वो सुन करके सीख करके दुरूस में हाजिर हो करके और वो आलिम बने थे, लेकिन वो अपने अपनी जगह पर ये कि वो थे क्या नाम, दाया भी थे, एक इल्म के पहाड़ भी थे। शेख इस्लाम के मशहूर मारूफ स्कॉलर जनाब इलियास शराफुद्दीन साहब का इस्तेमाल करते हैं कि इनके आने से इस दावा सेंटर में रोशनी की माशाल्लाह फिर से इस्तेमाल है इस दावा सेंटर में कि तशरीफ लाए। अहलन व सहलन व मरहबा। एक मशहूर मुबल्लिग दाई इस्लाम वक्त के तकाजों के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ने हर एक इंसान में अपनी अपनी क्वालिटी रखी, हर एक और हर एक की जरूरत हमें, जो इस वक्त हमारे मोहतरम मुकर्रम मेहमान इस वक्त जो मीडिया पे और चैनल जो सेटेलाइट चैनल्स हैं दूसरी जगहों पे बड़ा हकीमाना इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन इसको पेश कर रहे हैं, अल्लाह ने वो इनके नाम दिया। इसीलिए ऐसे आलिम की मुबल्लिग की कदर करना इस्लाम की कदर है। उलमा की शान सूरत बढ़ती है जब हमारे पास इस किस्म के मुबल्लिग हों। तो हमें जब मालूम हुआ कि इलियास शरफुद्दीन साहब तो खास तौर पे मीडिया के ऊपर इस्लाम और मुसलमानों का दिफा बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं और बड़ी जुर्रत के साथ मुसलमानों का और इस्लाम का दिफा करते हैं, तो हमारे लिए ये एजाज की बात है कि आज उन्होंने हमारी मजलिस को रौनक बख्शी है। और हमारे दरमियान मौजूद हैं मशहूर व मारूफ शख्सियत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका ताल्लुक है या प्रिंट मीडिया से जिसका ताल्लुक है वो जानते हैं। आपकी शख्सियत, आप हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से आपका ताल्लुक, इल्मी खानमाने से आपका ताल्लुक, आपके भाइयों में बच्चों में और इकराम मौजूद हैं। आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार और आपका घराना अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत के लिए वक्फ है और उसी खिदमत की एक कड़ी, अनोखी कड़ी आपने शुरू की है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कदम रखकर, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन आप शख्सियत जो आज हमारे दरमियान मौजूद है जिनके तजुर्बात से हम आज फायदा उठाना चाहते हैं। शेख साहब का खिताब आपने सुना, इनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि कहाँ से चले कहाँ पहुंचे। ये मरकज जो है खास तौर पर बड़ा स्पेशल और सेंसिटिव जगह है। यहाँ तक भी शेख साहब का शुक्रिया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिए दुनिया के कोने कोने में इस्लाम की आवाज पहुंचाएगा और अल्लाह ताला पहुंचाएगा।